بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا الوی اور ابھی ڈائریکٹ آ رہا ہوں وزیر اعظم ہاؤس سے۔ وزیر اعظم کے ساتھ آج کوئی اینکرز کی ملاقات تھی، بہت 3 گھنٹے جو جاری رہی، اس میں وزیر اعظم نے بہت زیادہ گفتگو کی ہے، بہت اعلیٰ باتیں کی ہیں۔ 3 گھنٹے بڑی کھلی ڈلی گفتگو رہی ہے۔ کیا کیا باتیں ہوئی ہیں آپ آرام سے آخر تک یہ ویلاگ دیکھیں، اور بہت اہم خبریں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک تو انہوں نے کہا میں کوئی مغل بادشاہ نہیں ہوں کہ میں اپنی مرضی سے فیصلے کروں اور شہنشاہی حکم کروں، اس طرح نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ حسان نیازی کا معاملہ جو ہے وہ بالکل زیر غور ہے، اس والے سے ان کے والد حفیظ اللہ نیازی کے ساتھ میں رابطے میں ہوں، حفیظ اللہ نیازی بھی وہاں موجود تھے، اس حوالے سے بھی بات ہوئی۔ عمران خان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے بھی بات ہوئی، الیکشن کب ہوں گے کب نہیں ہوں گے اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور انہوں نے بہت زیادہ بلوچستان کی انسرجنسی کے حوالے سے بھی بات کی۔ انہوں نے کہا یہ لوگ کہتے ہیں، لوگ میرے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ نہیں ہوں، زندگی میں کبھی کسی 3 اسٹار 4 اسٹار جرنیل کے سامنے ایسے بات نہیں کی کہ جیسے کوئی میں ہر بات میں ہاں سے ہاں ملاؤں۔ کبھی جس سے بھی بات کی ہے ہمیشہ کھل کے بات کی ہے اور اپنے موقف کے حوالے سے بات کی ہے۔ ان چیزوں کا مجھے فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہوا۔ انہوں نے کہا آج بھی کوئٹہ میں 24,000 روپے کے کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، اس لیے یہ بہت ساری اور بھی انہوں نے بہت زیادہ باتیں کی۔ تقریباً لاہور سے بھی کچھ اینکرز آئے ہوئے تھے، اسلام آباد سے بھی تھے، اچھے خاصے ٹھیک ٹھاک بڑی تعداد میں سارے نامی گرامی اینکرز جو ہیں وہ موجود تھے۔ اور انہوں نے کیا کیا کہا اب سنتے جائیے اور آپ کو بتاتے ہیں۔ سوالات کا سلسلہ جاری رہا، جب وزیر اعظم آ کے بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آج میں آپ کی باتیں سنوں اور آپ کو کم باتیں کروں۔ تو صحافیوں نے کہا، اینکرز حضرات نے کہا کہ نہیں حضور آپ بات شروع کریں، تو جب آپ کی بات شروع ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر ہم آگے بات کریں گے۔ پھر انہوں نے ابتدائی میں کچھ باتیں کیں، اس کے بعد خاص طور پر انہوں نے یونائیٹڈ نیشن کے حوالے سے بات کی۔ یونائیٹڈ نیشن میں جو انہوں نے وہاں جو ان کا دورہ تھا اس کو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بہت کامیاب سمجھتے ہیں۔ ان کی وہاں جو سائیڈ لائن ملاقاتیں تھیں وہ انہوں نے ایک ملاقات کے بارے میں بتایا کہ فلاں شخص سے باتیں ہوئی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جہاں ان کے ساتھ جو میڈیا کا جہاں لائزون رہا میڈیا کے ساتھ، اس کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ نامی گرامی تمام جتنے بڑے میڈیا کے ادارے ہیں ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا، ان کے ساتھ انٹرویو ہوا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہاں امریکہ میں ایک سوال کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ جناب ہمارے 2 امریکی شہری بھی قید ہیں یہ PTI والے چکر میں، تو کیا ان کے ساتھ کوئی خصوصی رعایت کریں گے؟ تو وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میں نے انہیں ہنس کے کہا کہ اس کے لیے کوئی علیحدہ قانون سازی کرنا پڑے گی کہ ان کے ساتھ کوئی علیحدہ طور پہ نمٹا جائے۔ اس طرح کی بھی گفتگو ہوئی۔ یہ صورتحال تھی، اتنی کھلی ڈلی گفتگو تھی کہ آخر میں تنگ آ کے وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب نے ایک چٹ دی وزیر اعظم کو۔ وزیر اعظم نے وہ چٹ پڑھ کے کہا کہ مجھے سرکار کا حکم آیا ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ یہ ساری گفتگو آف دا ریکارڈ ہے، لیکن میں یہ تجویز مسترد کرتا ہوں اور میری یہ ساری گفتگو آن دا ریکارڈ ہے۔ اس موقع پر کچھ صحافیوں نے بتایا کہ حضور ہم تو آلریڈی بیپر بھی دے چکے ہیں اس ملاقات کے حوالے سے۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل میری طرف سے اس گفتگو کو نشر کرنے پہ کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن انہوں نے ہنستے اچھے لب و لہجے میں کہا، انہوں نے کہا کہ یار یہ خیال رکھ لینا جہاں میری نوکری کا مسئلہ ہو وہ بات رپورٹ نہ کرنا۔ خیر بہرحال بڑی اچھی گفتگو میں حسان نیازی کا معاملہ ہے۔ حسان نیازی کے معاملے کو خاص طور پر مجیب الرحمان شامی صاحب نے اٹھایا۔ مجیب الرحمان شامی صاحب نے کہا کہ دیکھیں کہ یہ ایک باپ کا بھی معاملہ ہے، ان کے باپ یہاں حفیظ اللہ نیازی موجود ہیں اور پتہ ہی نہیں ہے کہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ سے ان کا بیٹا کہاں ہے۔ کم از کم ٹھیک ہے گرفتاریاں اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو ان کو دیکھیں گرفتاریاں کریں، لیکن جو رول آف لا ہے اس کے مطابق کام کیا جانا چاہیے، ان کو کہیں نہ کہیں پیش کیا جانا چاہیے۔ تو وزیر اعظم نے ساری بات بڑے تحمل سے بڑی بردباری کے ساتھ سنی اور انہوں نے کہا کہ جی بالکل اس حوالے سے ہم جو بھی رول آف لا ہے، جو بھی قوانین ہیں ان کی پاسداری کریں گے۔ میں بالکل اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ لوگوں کو اٹھایا جائے، ان کو غائب کیا جائے اور ان کو عدالتوں کے سامنے اور متعلقہ فورم سے پیش نہ کیا جائے، لیکن میں اس بات کے بھی حق میں نہیں ہوں کہ کوئی ریاست کو چیلنج کرے اور کوئی ریاست کے ساتھ کوئی فوج کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے میدان عمل میں آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی اور خاص طور پر سمگلنگ، ایران سے آنے والے پیٹرول اور ڈیزل کی سمگلنگ کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا روزانہ 27,000 ٹریلر آتے تھے اور اس معاملے پر کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سینٹ میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایک دفعہ سعدیہ عباسی اور میری اس بات پر جھڑپ ہوگی اور یہ سارے لوگ اس بات کو لیگل سمجھتے تھے کہ یہ آنے والی جو صورتحال ہے، یہ جو سارا ڈیزل پیٹرول آ رہا ہے، وہ کہتے تھے جی یہ سمگلنگ لیگل اور جسٹیفائڈ ہے، لیکن آج جب ہم نے آ کے کام کیا ہے تو سب لوگ یہ اس
اس بات پہ قائل ہو گئے ہیں۔ اس موقع پہ ایک صحافی نے سوال کیا کہ جناب تو جو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ نے کیسے قائل کیا؟ تو انہوں نے کہا جی جن کو قائل کرنا تھا سب کو قائل کیا ہے کہ اسمگلنگ کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ ڈالر کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اگر میں ڈالر کی اسمگلنگ نہ روکتا تو یہ ڈالر کوئی 350 سے بھی اس نے اوپر چلے جانا تھا۔ ڈالر کی اسمگلنگ روکی ہے، اس کے اوپر سختی کی ہے، تو اس کا نتیجہ ہے کہ اب ڈالر جو ہے کافی حد تک نیچے آ گیا، اس کی اسمگلنگ جو ہے اس کا ریٹ نیچے آ گیا ہے، اور مزید بھی کوشش ہے کہ ساری چیزوں کو بہترین انداز میں آگے بڑھایا جائے اور چیزوں کو آگے لے کر چلا جائے۔ لیکن وزیر اعظم سے بار بار جب یہ سوال کیا گیا کہ جناب یہ بتائیں کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اس سوال کا کھلے ڈلے، جس طرح باقی ساری باتیں کھلی ڈلی وہ کر رہے تھے، اس کا کھلے ڈلے جواب دینے سے ہمیشہ گریز کیا، اور انہوں نے ہنستے ہنستے مسکراتے صرف ہمیشہ یہی جواب دیا کہ جناب یہ تو الیکشن کمیشن سے پوچھئے۔ جب کسی نے کہا کہ یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے تو انہوں نے کہا جی انشاءاللہ جاری رہے گا۔ تو پھر کسی نے کہا کہ یہ کتنے سال تک جاری رہے گا، تو انہوں نے کہا یہ تو الیکشن کمیشن سے پوچھیں۔ تو انہوں نے بہرحال اس بات کا کوئی حتمی جواب نہیں دیا، ان کا الیکشن کرانا ان کا کام ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جب بات ہوئی، یہ سوال کیا گیا کہ جناب مسلم لیگ نون تو بہت زیادہ جلسے کر رہی ہے، پی ٹی آئی کو جلسوں کے موقع نہیں دیا جا رہا، ان کے لیے مسئلہ ہو رہا ہے۔ JUI فضل الرحمان نے کیا تو وہاں دھماکہ ہو گیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس بات پر اعتراض کر رہی ہے، اور وہ بھی کہہ رہی ہے کہ جناب جلسے جو ہیں وہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ سے کیا مراد ہے ان کی، وہ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم اپنی مرضی سے بھرتیاں کر، اپنی مرضی سے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے لوگ لگا رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم نے سوال کے طور پر انوار اللہ کاکڑ صاحب نے کہا، انہوں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں ہر حلقے میں ان سے پوچھ کے افسر لگاؤں گا؟ جس علاقے میں جس کو سوٹ کرے گا وہ کہے گا، اختر منگل کہے گا کلات میں میری مرضی کا بندہ لگا دو، فلاں جگہ کوئی بندہ کہے گا میری مرضی سے لگا دو، پیپلز پارٹی کہے گی فلاں جگہ پہ میرے مرضی کا افسر لگا دو، پی ٹی آئی کہے گی فلاں جگہ پہ میری مرضی کا، تو میں ان کی مرضی کے ان سے پوچھ کے افسر لگاؤں گا، تو پھر یہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی۔ میدان ہے، میدان عمل ہے، سب کو سامنے آنا چاہیے اور اپنا حصے کا کام کریں، اپنا پولیٹیکل جو ان کا کیریئر اس کے مطابق کام کریں۔ ان سے ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ جناب کیا پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کا میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آئے گی، اس کو ہونا چاہیے، وہ حصہ ہوگی کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہونا چاہیے، بالکل ان کا ایک ڈیو رول ہے، اس میں ہونا چاہیے۔ ایک اینکر نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ بنی ہوئی ہیں، قواعد بنے ہوئے ہیں، الیکشن اصلاحات ہوئی ہیں، اس میں کہا جاتا ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ اخراجات نہیں کرنے چاہیے، تو اس پہ آپ زبردست سختی سے عمل کرائیں۔ انہوں نے کہا جی میں اس بات کے بالکل سخت خلاف ہوں کہ 10 لاکھ یہ بالکل صریحاً جھوٹ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ 10 لاکھ روپے لگا کر MNA کا یا MPA کا کوئی الیکشن کیسے لڑ سکتا ہے، حلقے کو کور کیسے کر سکتا ہے؟ بالکل کوئی 50 کروڑ لگا کے آتا ہے، 50 کروڑ لگا کے آئے اور وہ ڈکلیئر کرے میں 50 کروڑ لگا کے آیا ہوں، اور وہ اس بات کی جسٹیفیکیشن بھی دے کہ اس نے 50 کروڑ کیسے کمائے ہیں۔ ہمیں ان ریئلٹیز کی طرف جاننا چاہیے۔ اب جھوٹ، فراڈ، دھوکائی، مکاری اور ان چیزوں کے آگے لپٹنے کی کوئی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ بلوچستان کی انسرجنسی کے حوالے سے جب بھی بات ہوئی، وزیر اعظم نے بڑی تفصیل سے بات کی۔ اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ دیکھ لیں، آپ ایک ایسے بندے سے بات کر رہے ہیں جو بلوچستان کے تمام معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ انہوں نے کہا کسی کا کوئی حق نہیں بنتا کہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرے، اور یہ بات جب ان سے بار بار پوچھا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ مداخلت کرتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ یہ کرتی ہے، تو انہوں نے کہا 3 دفعہ پارلیمنٹ جو پچھلے حال ہی میں رہی ہے مسلسل، تو یہ لوگ پارلیمنٹ اپنے حصے کا کام کیوں نہیں کرتے؟ ایک صحافی نے کہا جی مجھے ڈائریکشن آ گئی، میں نے جب بات کی کہ پنجابی قتل ہوئے ہیں کوئٹہ میں، بلوچستان کے علاقے میں، تو مجھے کہا گیا کہ یہ بات نہ کریں۔ تو انہوں نے صحافی کو الٹا کہا، انہوں نے کہا تو پھر آپ نے کہنا تھا کہ اگر ایک عوامی مسئلہ ہے، ایک عام شہری کا مسئلہ ہے، تو میں کیوں نہ بات کروں؟ آپ ان کو قائل کرتے، آپ بات کا جواب دیتے، پھر آپ چپ کر گئے ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی بات سے سرنڈر خود کیا۔ تو اس میں تو کوئی اسٹیبلشمنٹ یا وہ لوگ تو ذمہ دار نہیں ہیں۔ حسان نیازی کے معاملے کے حوالے سے خاص طور پر دوبارہ پھر ایک خاتون صحافی نے جب دوبارہ پھر بات کی اور اس بات پہ اصرار کیا، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ایشورٹی دیں کہ حسان نیازی کو کب آپ جو ہے نا ریلیز کر عدالت کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور سامنے لا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا اور حسان نیازی کے والد کا بہت اچھا پہلے بھی تعلق ہے، اور یہ میرا وزیر اعظم کا منصب سنبھالنے سے پہلے سے ہی ہے، اور میں ان کے ساتھ پہلے بھی رابطے میں تھا اور ابھی بھی رابطے میں ہوں۔ میں پبلکلی تو کوئی ایسی ایشورٹی نہیں دے سکتا ہوں، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے میں اس میں کوئی کردار ادا کر سکوں یا نہ کر سکوں، یہ جو ہے رول آف لا کے مطابق چیزیں
चलेंगी, ये भी उन्होंने कहा। फिर एक सवाल ये किया गया है, ख़ातून एंकर ने सवाल किया, उन्होंने कहा कि जनाब ये ख़वातीन के साथ जो है वो ठीक तरीका होना चाहिए। उनका इशारा ये था कि जो PTI की ख़वातीन वर्कर हैं उनके हवाले से वो नरम गोश अख्तियार करना चाहिए। तो इस पर वज़ीर आज़म का कहना ये था, उन्होंने कहा जनाब कि ये अगर तो ख़वातीन ये कहती हैं कि हमें बराबर के हकूक़ मिलने चाहिए तो फिर उनको सज़ाएँ भी बराबर के हिसाब से मिलने चाहिए। ये नहीं कि एक मर्द जैसे डंडा मारे ख़ातून भी उसके बराबर डंडा मारे तो फिर जब सज़ा का मौका है तो फिर कहे नहीं मैं ख़ातून हूँ। तो इस तरह तो फिर नहीं होता, फिर कानून को अपना रास्ता खुद बनाना होगा। इस मौके पर जो साफ़ियों को जो खाना जो है वो वहीं टेबल पे सर्व किया गया, जैसे कहते हैं कि वर्किंग डिनर सर्व किया गया, और जिसमें चावल थे, एक जिसमें इसी तरह एक कबाब था, जिसमें कुछ चिकन की बोटियां थीं, कोई कोल्ड ड्रिंक्स थीं, और उसके बाद आइसक्रीम स्वीट डिश थी। तो मुख्तलिफ एक मतलब वर्किंग और साथ साथ ही गुफ्तगू चल रही थी, साथ साथ ही खाना चल रहा था। और पौने 3 घंटे, यानी पौने 3 भी नहीं बल्कि पूरे 3, 6:30 बजे का टाइम था। तकरीबन पूरे पौने 7 बजे वज़ीर आज़म आए, हर बंदे की नशिस्त पे जाके फ़र्दन सबको गले मिले और बड़े अच्छे और बड़े तपाक के साथ। और मज़े की बात यह है कि वहाँ मौजूद तकरीबन तमाम एंकर्स को बड़े अच्छी तरह आगाह थे, के साथ उनका बड़ा अच्छा लहज़ान था, और उन्होंने पूरी गुफ्तगू के दौरान किसी भी मौके पर एक तकब्बुर का, एक रऊनत का कोई मुज़ाहरा नहीं किया। एक भरपूर और एक अच्छे तरीके से जब सारे लोग सवाल करके थक गए तब वो उठे। अलबत्ता थोड़ा सा वहाँ एक शुगल हुआ कि चौधरी ग़ुलाम हुसैन जब भी सवाल करना चाह रहे थे तो वज़ीर आज़म अवॉइड कर रहे थे। तो आखिर में एक बहरहाल जब मुजीबुर रहमान शामी साहब ने उन्हें कहा कि जनाब ये सवाल करना चाह रहे हैं, तो फिर बल्कि चौधरी ग़ुलाम हुसैन ने कहा कि नहीं मैं सवाल नहीं करना चाह रहा, मैं तो तकरीर करना चाह रहा हूँ। बहरहाल आखिर में जब उनको मौका मिला तो उन्होंने कहा कि जनाब 2 सतरी आपकी लाइन आनी चाहिए थी आते ही कि तमाम बेगुनाह माफ़, तमाम बेगुनाह बरी और तमाम गुनाहगारों को सज़ा दी जाएगी, और अगर आप ये नहीं कर सके तो आपको वज़ीर आज़म से हट जाना चाहिए। तो उसके बाद वज़ीर आज़म ने मुस्कराते हुए कहा, उन्होंने कहा जनाब कि ये 2 सतरी अगर मैं इस तरह का कोई आर्डर कर देता तो फिर फ़ौरन स्टे आ जाना था, तो इस तरह मैं नहीं कर सकता। और दूसरी एक, जब किसी एंकर ने तारीफ़ की और उन्हें कहा कि जनाब हमें पता है आप बहुत ज़्यादा बाइख्तियार हैं, तो वज़ीर आज़म ने मुस्कराते हुए कहा कि मैं इस तरह की तारीफ़ से बिल्कुल खुश नहीं होता कि मैं कितना बाइख्तियार हूँ और या बाइख्तियार हूँ या नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि सबको अपने अपने हिस्से का काम भरपूर तरीके से करना चाहिए, और मैं अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ, और ये काम जो है इंशाअल्लाह ताला जारी व सारी रहेगा। और उसमें हमारी ख्वाहिश ये है कि हम कोई भी लोग हमसे, हमें पता है किसी ने खुश नहीं होना, ब्लेम गेम जारी रहेगी, सियासी जमातों ने ब्लेम गेम का सिलसिला जारी रखना है, लेकिन सबको किसी को खुश नहीं कर सकता हूँ। अपने तौर पे अपना काम ठीक करेंगे, भरपूर तरीके से करेंगे और अपने ज़मीर को मुतमईन रखेंगे। और भी उन्होंने बहुत सारी गुफ्तगू की थी, वो आपको वक्तन फ़वक्तन बताते रहेंगे। आज इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह नगहबान। लेकिन अगर आपने अभी तक भी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं किया, तो जहाँ भी आप देख रहे हैं लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि आपको और हमारा साथ मुसलसल जारी और सारी रहे और मोहब्बतों का ये सफ़र जारी रहे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह नगहबान।